کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لے لیں گے، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بد سلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنایا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا۔ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد کی دعائیں ہونے کی کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ یہ دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹھ سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا، یعنی لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی سربراہ حکومت اور اس کے امان و انصار اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح و شام جھوٹ بولیں گے، امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کارے ہیں مگر بدکار ہیں، لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے اور الوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے، سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنایا جائے گا، مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے مینار بنیں گے لیکن دل ویران ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے، جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے، یعنی کمینے اور نیچ ذات کے لوگ جو نسب اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں وہ سربراہ بن کر حکومت کریں گے، تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، خاص طور پر اس وقت جب کہ راستے میں اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں تو اس وقت سب آنے جانے والوں کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور سلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا
ایسا آئے گا کہ اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں گے تب بھی سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج ختم ہو جائے گا۔ غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری مل جائے گی، ملازمت مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، عزت اور شہرت حاصل ہو جائے گی۔ ان مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھا جائے گا۔ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے، یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ ذلیل اور بدخصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا ہیرو اور اپنا سربراہ بنا لیں گے۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا۔ بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی، گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ سرے راہ شرابیں پی جائیں گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی کی لے میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا حظ اور مزہ حاصل ہو، اور قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ آج بہت بڑی مخلوق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا، اور ان کو بے وقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھے، دین کو نہیں سمجھے۔ آج ہم نے دین کو صحیح سمجھا ہے۔ یا تو تم پر سرخاندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، یا زلزلے آ جائیں، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں، یا آسمان سے پتھر برسے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے۔ اب آپ ان علامات میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک رحم کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران دے تاکہ اس ملک کی جو بھی ہو مسلمانوں کا بھلا ہو، انسانوں کا بھلا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اتفاق پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کی خدمت اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پنجگانہ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو جہاں جو بھی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی اسباب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔